اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں بے شمار قسم کی زندگی کو الجھانے والی چیزیں موجود ہیں، تقریباً ہر فرد ہی اب پرسکون نیند سونے سے بھی قاصر ہو چکا ہے۔ غم، فکر، انزائٹی، ڈپریشن اور دیگر دنیا داری کے کاموں میں غم فکر کے ساتھ ساتھ درست طریقے سے سوتے وقت بھی دماغ میں کئی قسم کی چیزیں چلتی جا رہی ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ روحانی طور پر بھی کوئی دشمن، حاسد، خواہ بندی خود یا کسی سے کروا دیتے ہیں، جسے کوئی چاہتے ہوئے بھی نیند کی گولی کھا کر بھی سو نہیں پاتا، یا اگر سوتا ہے تو وہ کچی نیند ہوتی ہے، جس سے جسم میں موجود روح اپنا درست طریقے سے سفر نہیں کر پاتی۔ جسم میں داخل اور اخراج کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے اور بھی بے شمار قسم کی زندگی میں مشکلات کا دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نیند کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ایک نہیں کئی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور مزید آگے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ پرامن اور سکون کی نیند سونے کا مطلب ہوتا ہے کہ روح مکمل اپنا سفر کر کے پھر اس فرد کے جاگنے سے پہلے دوبارہ اس کے جسم میں آ چکی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ یا کیفیت نظر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ اس کے روحانی حل کے لیے اس عمل کو کر کے دیکھیں، اس سے علاج بھی ہوگا، اور دیگر چھپی ہوئی چیزیں جو کسی فرد کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں وہ سب کھل کر سامنے آنے لگ جاتی ہیں، جس کا پھر حل بھی نکل آتا ہے۔ اس عمل کے لیے باہر کسی بھی جگہ چوراہے سے مٹی جو ایک مشت اس کو لے کر کسی مٹی کے پیالے میں ڈالیں اور اس کو کھلے آسمان کے نیچے ڈھانپ کر رکھ دیں، جس سے بارش ہونے کی صورت میں یہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد کسی بھی مسجد سے جہاں نمازی وضو کرتے ہیں اس نلکے سے ایک بوتل پانی کا بھر لیں، خود بھی وضو کر لیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ اب اس پانی کو رات کو سونے سے پہلے کسی چینی یا مٹی کے پیالے میں اپنے پاس رکھیں اور اپنے بستر پر بیٹھ جائیں۔ اب 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال دیں، اور خود سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 18 کو 18 مرتبہ ہی اپنی آنکھوں کو بند کر کے سنتے جائیں۔ اس دوران انگلی پانی میں ہی رہے گی۔ اس دوران غنودگی یا کسی بھی قسم کی کیفیت جو خلاف توقع ہو، تب بھی آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا دشمن یا دیگر جو بھی وجہ ہوگی وہ حقیقت میں ہی سامنے آئے گی۔ اس دوران اگر نیند کا غلبہ کر جائے اور ہمت باقی نہ رہے تو اپنی انگلی کو پانی سے باہر نکال دیں اور اس پانی کو اپنے سر کی جانب کہیں بھی رکھ دیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر شروع سے اس ذکر کو جاری کریں۔ اگر ہمت ہو تو انگلی پانی سے باہر نکال کر پھر 11 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور سونے کی تیاری کریں۔ پھر بھی چاہے اس ذکر کو نیند نہ آنے تک لیٹ کر سنتے جائیں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس پانی کو اوپر جو مٹی والا پیالہ ہے اس میں ڈال دیں، اور اس کو ڈھانپنا نہیں ہے، سارا دن کھلے آسمان کے نیچے پڑا رہے۔ اگلے دن رات کو پھر اسی عمل کو اسی طریقے سے دہرائیں۔ اس عمل کو مزید 7 دنوں تک جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ایسے ایسے کرشمات اور دیگر چیزیں ظہور میں آئیں گی جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس عمل کو 7 دنوں تک متواتر کر کے دیکھیں، اور آخر میں صرف مٹی والے پیالے کو رات کے وقت جس چوراہے سے مٹی لی تھی وہیں پر کھلے منہ رکھ کر گھر واپس آ جائیں۔ اسی عمل کی زیادہ معلومات کے لیے واٹس ایپ 0335 625 0007 پر رابطہ کر کے ہدیہ ادا کر کے مزید معلومات جان سکتے ہیں۔ ان روحانی علوم کا ایک جائز حد تک ہدیہ ادا کر دینے سے کوئی بھی ہمارے ساتھ روحانی طور پر جڑ جاتا ہے، اور جو صدقہ و دیگر ہم روحانی اپنے جو بھی معاملات کرتے کرواتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہدیہ ادا کرنے والا بھی روحانی طور پر ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے۔ ہم خود آج کے دن تک جن سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے ان کی حسب اوقات خدمت سر انجام دے رہے ہیں،
देखने वाली चीज़ इस रूहानी इल्म में मेयार की होती है कि कौन रूहानी तौर पर क्या जानता है। वैसे यहाँ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर बेशुमार किस्म के फार्मूला जात हैं, वो मेयार भी सबके सामने ही है। हम आज भी अल्लाह सुब्हानो ताला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर रूहानी इलाज करते हैं। हकीकत में फ़र्ज़ी या नाम नहाद खुद साख्ता तौर तरीक़ों पर बिल्कुल भी नहीं, जिसमें एक नक्श से रूहानी इलाज का आगाज़ हुआ और नक्श पर ही ख़त्म हो गया। ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतहसिबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लौ इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिन्हुम फ़िरारन वलमुल्लिअत मिन्हुम रुअबा वतहसिबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लौ इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिन्हुम फ़िरारन वलमुल्लिअत मिन्हुम रुअबा वतहसिबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا